بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 78 سے ترجمہ۔ گزشتہ آیت میں کیا ہوا تھا؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں پیسے لینے کے لیے، یعنی بیچ دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اب ذرا آگے اللہ نے اور بات کھول دی کہ یہ عہد توڑنے والے بے ایمان علماء نما لوگ بے ایمانی کے فتوے دیتے ہیں، عوام پھر دوسروں کے پیسے کھانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علماء یہود کے پاس ان کے لوگ مالدار آتے تھے اور ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ کوئی گنجائش نکال دیں۔ بالآخر اللہ نے تو سود کھانا نہیں ان کو کہا تھا نا کہ حضرت موسیٰ نے تورات میں کہا کہ سود کھاؤ، یہ ان کے علماء نے کرشمہ دکھایا تھا کہ سود کھانا جو ہے وہ ان پر جائز کر دیا تھا مثلا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کرپشن جو ہے نا اصل میں یہ آئی کہاں سے ہے؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور یقیناً ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، جو اپنی زبانوں کو کتاب کے بارے میں گھماتے پھراتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے تورات بتا رہے ہیں، سامنے والوں کو کیا لگتا ہے کہ تورات تو پڑھ کے بتا رہے ہیں ہمیں۔ یہ اس سے بھی ہوشیار ہو جائیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ کہ مثلا اگر فرض کریں آپ مجھ سے درس قرآن سن رہے ہیں تو جس کے سامنے نہیں ہے قرآن کھلا ہوا وہ اس خطرے میں بھی ہے کہ میں کرتے کرتے اپنا بھی وہ کرتب دکھا جاؤں بیچ میں اور ایڈ کر دوں قرآن میں، جیسے کہ اللہ خبردار کر رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی زبانوں کو گھماتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہا ہے نا میں تمہیں قیامت کے دن دکھاؤں گا، پوری علمی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بول بالکل خلاف قرآن بات کر رہا ہوں، اور اٹھ کے لوگ پاگلوں کی طرح نعرے مار رہے ہیں، داد دے رہے ہیں اس کو۔ کیوں ہے؟ اسی روش پہ چل رہے ہیں کہ جو کیوں نیچے عوام کرپٹ ہوتی ہے، اوپر سے علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کھول کے دے دیتے، تعویلیں کر کے دے دیتے، کر لو، کھا جاؤ اس کو۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح پھیرتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تمہیں یوں لگتا ہے کہ یہ کتاب میں سے ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ تاکہ تو سمجھے کہ یہ کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، اور انہیں علم بھی ہے، علم ہوتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ پیسے جو کھانے ہیں، پچھلی آیت میں یہی تو بتایا جا رہا ہے۔ ان کا کام تھا، کتاب کون بتاتا ہے؟ ریڈی والا تو نہیں بتاتا، دکاندار تو نہیں بتاتا کتاب، کون بتاتا ہے کتاب کو؟ عالم بتاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دنیا کے چند ٹکوں کے عوض یہ اس کو بیچ چکے ہیں اللہ کے اس عہد کو، تو کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زبانیں پھیرتے ہیں۔ پبلک کو لگتا ہے یہ تو بڑا عالم قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اتنا مشہور ہے، پتہ 4000 کا مجمع بیٹھتا ہے اس کے سامنے، یہ کہاں سے حق کی علامت ہے؟ اگر مجمع زیادہ حق کی علامت ہے تو کربلا میں پھر تو ابن سعد حق پر تھا، اس کے ساتھ مجمع زیادہ تھا، اور لوگ امام حسین سے کہہ رہے تھے، وہ جو اس مجمع پہ لگ جاتے لوگ، امام نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کہا تیری نماز قبول ہی نہیں ہے، تو کیوں نماز پڑھ؟ امام حسین سے کہا تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہے۔ مجمع پہ جاؤ، مجمع پہ نہیں ہوتا حق ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا حق کو لوگوں کو مت معیار قرار دو، حق کا، حق کو پہچانو، پھر دیکھو کہ کون اہل حق، نہ کہ جس بس میں زیادہ بندے بیٹھے ہیں اور جہاں تم نے جانا ہے، تمہیں پتا کہ میں نے کسی اور طرف جانا ہے، لیکن کہو کہ اس بس جس میں نے جانا ہے اس میں تو بندہ ہی کوئی نہیں،
ٹھیک ہے، اس میں مجمع زیادہ، اس میں گھس جاؤ، کہاں منزل پہ پہنچو گے؟ مجمع دیکھتے، اوہ بڑا مجمع لیتا ہے جی وہ ایک صاحب تھے، ایک عالم دین، وہ تقریر کرتے تھے، ان کے بعد ایک کارٹون تقریر کرتا تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل شروع میں ان کے فرنٹ پر آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو ان کو ان کے چہروں سے لگا کہ یہ شکلیں نہیں ہیں جو میری باتیں سننے والی ہیں، تو یہ کیوں فرنٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ آپ کے بعد جو فلم چلنی ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ پہلے 1 گھنٹہ آپ کو برداشت کرتے، آپ کے بعد جو فلم چلنی ہے تھیٹر کی، اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو برداشت کر رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا، صلوات پڑھیے محمد والے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ پس جو جھوٹ بولتا ہے نا خدا پر، وہ یہی کہے گا آپ کو، اور قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، سامنے والوں کو قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، جم کے نہیں دیکھا قرآن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بس وہ کہتے ہیں بالکل ہی بالکل انہوں نے قرآن سے ثابت کیا جی۔ کس کو پتہ قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے؟ وہ یہودیوں کی طرح، ان کو کتاب کا کچھ علم نہیں ہے سوائے اپنی آرزوؤں کے، جو عقیدے بنائے، پوچھو کہاں سے ہیں؟ کہتے تورات سے آئے۔ آپ مجھے پوچھو تمہارے عقیدے کہاں سے؟ کہتے قرآن سے۔ قرآن پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو کوئی نہیں، بالکل اسی ٹریک پر جس سے اللہ نے خبردار کیا، اسی ٹریک پر چلے جا رہے ہیں۔ اب اللہ مثال دیتا ہے کہ یہ زبانیں پھیر کر عقیدے کس طرح خراب کرتے ہیں۔ اب اللہ اس سے اگلی آیت میں ایک بڑی مثال دے رہا ہے، اور دیکھیے کتنی ٹھک کر کے یہ لگ رہی ہے ان پر جو آج یہ حرکت کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔